جنرل ضیاء الحق بائے ابو ذر غفاری۔ جنرل صاحب سے میری پہلی ملاقات جون 1970 میں اردنی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں جنرل نوازش ملک کے دفتر میں ہوئی۔ اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں الفتح کے ساتھ تھا اور جناب یاسر عرفات کی مجھے قربت حاصل تھی۔ اس زمانے میں جارج حباش کی جماعت کے فلسطینی فدائین مسافر بردار ہوائی جہازوں کو اغوا کر کے اردن میں اتار کر شاہ حسین کے ساتھ فلسطینی فدائین کے ٹکراؤ کے لیے کوشاں تھے۔ صاف ظاہر ہونے لگا تھا کہ یہ ٹکراؤ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شاہ حسین کے بھائی ولی عہد شاہ حسن کو ایک خط کے ذریعے اپنے جذبات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے انہیں لکھا کہ میں سید جمال الدین افغانی کی راہ پر چلتا ہوا فوج کی نوکری اور گھر بار چھوڑ کر یہودیوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے انہیں مطلع کیا کہ یہاں تو مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑنے کے بجائے آپس ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ جناب شاہ حسین نے یہ خط جنرل نوازش ملک کو بھیج دیا، جو اس وقت اردنی فوج کو تربیت دینے والی پاکستانی جماعت کے سربراہ تھے۔ جنرل ملک صاحب نے یہ خط ملتے ہی مجھے بلوا بھیجا۔ میں جب ان کے دفتر میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے اردن میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ میں ابھی ان کے ساتھ مصروف گفتگو ہی تھا کہ ایک پاکستانی بریگیڈیئر ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی جنرل ملک صاحب فرمانے لگے کہ یہ بریگیڈیئر ضیاء الحق صاحب ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں نے ان کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اردن میں اردنی فوج کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانیوں اور فلسطینی فدائین گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر ضیاء الحق کے بارے میں الفتح کے ایک اہم رہنما کرنل ابو معتصم نے بتایا کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق اور بریگیڈیئر عطا محمد ملک دونوں انتہائی محنتی اور فرض شناس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ دونوں اتنے عبادت گزار ہیں کہ وہ تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ میں نے جب فلسطینی رہنماؤں سے یہ پوچھا کہ انہیں ان دونوں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کی محنت اور نیکی کا ہر طرف شعرہ ہے۔ بریگیڈیئر عطا محمد ملک کو تو میں پہلے ہی جانتا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے بریگیڈیئر ضیاء الحق سے بھی میری ملاقات کروا دی۔ ان کے ساتھ چند منٹوں تک بات چیت کرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ انکساری کے پیکر ہیں اور ان کی باتوں میں خلوص ہے۔ جب میں جنرل ملک کو اپنی کہانی سنا چکا تو وہ فرمانے لگے کہ آج رات میرا کھانا ان کے یہاں ہوگا۔ وقت مقررہ پر جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے وہاں جنرل ملک کے ساتھ بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق اور بریگیڈیئر افتخار رانا کو بھی پایا۔ اس رات ہم خاصی دیر تک اردن میں ہونے والی گڑبڑ کے بارے میں بات چیت کرتے رہے۔ میں اس پر زور دیتا رہا کہ ہمیں یہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جارج حباش اپنے مکروہ منصوبے میں کامیاب نہ ہو۔ میرا کہنا تھا کہ وہ اردنی رہنماؤں کو ٹکراؤ سے دور کرنے کی کوشش کریں، جبکہ میں یاسر عرفات کو جارج حباش کے عزائم سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ جنرل صاحب نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور وعدہ کیا کہ وہ شاہ حسین سے رابطہ قائم کر کے انہیں صحیح صورتحال سے باخبر کریں گے۔ رات کے قریباً 10 بجے جب میں جنرل ملک سے اجازت لے کر اپنے ٹھکانے کی جانب روانہ ہونے لگا تو بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق کہنے لگے کہ انہیں بھی اسی طرف جانا ہے۔ ہم دونوں ایک سڑک پر آدھے گھنٹے تک پیدل چلتے رہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے جذبہ ایثار و قربانی سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی سید جمال الدین افغانی کے شیدائی ہیں اور ان کو یہ یقین محکم ہے کہ مستقبل میں اسلام دنیا پر چھا جائے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اردنی فوج کے بختربند دستوں کے فوجیوں کو
اس جذبے اور لگن کے ساتھ تربیت دے رہے ہیں کہ جب اسرائیل اور اردن کی جنگ ہو تو اردن کے ٹینک اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک جا سکیں۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایسے فوجی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فوج کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رکھنے کے لیے اگر ایک فوجی افسر اپنے آپ کو وقف نہیں کرتا تو وہ ایک فرض شناس اور ایماندار افسر نہیں کہلا سکتا۔ انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا کر فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے حالات کو درست رکھنا سیاستدانوں کا کام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ملک سے رشوت، اسمگلنگ اور چور بازاری کو دور کرنا حکومت کا فرض ہے۔ فوج اگر اپنی خرابیاں ہی دور کر لے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ باتیں کرتے ہوئے بریگیڈیئر محمد ضیاء صاحب اس وقت جذباتی ہو گئے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے فوج سے اپنے دونوں بیٹوں اور اپنے داماد کو نکلوا کر انہیں کروڑ پتی بننے کی راہ پر ڈال کر ایک فاحش غلطی کی تھی۔ اس سے پہلے فوجی افسر اپنے آپ کو درویش سمجھتے تھے اور قوم سے معمولی تنخواہ لے کر ایثار کا مظاہرہ کر کے اطمینان اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ اس کے بعد فوج میں بھی مادہ پرستی کا رجحان پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے فرمایا کاش فیلڈ مارشل ایوب خان قوم کو درست کرنے کے بجائے فوج کو اتنی ایماندار، فرض شناس اور ایثار و قربانی کرنے والی بنا دیتے کہ وہ پوری قوم کے لیے باعث تکلیف بن جاتی۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے قوم کو درست کرتے کرتے فوج سے بھی اس کی درویشی چھن جانے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ ان کی ان ایمان پرور باتوں سے میں بہت متاثر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ساری رات ان کی یہ باتیں سنتا رہوں، لیکن بس اسٹاپ پر پہنچنے کے چند منٹوں کے بعد وہاں بس آ گئی اور مجھے ان سے رخصت ہونے کے لیے اجازت لینی پڑی۔ جب میں بس پر سوار ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ کل دوپہر 4 بجے میں ان کو ان کے گھر پر ملوں۔ جب دوسرے روز میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ میرے اصرار کے باوجود وہ پیکر انکسار کرسی پر نہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ ایک غیر معمولی پرخلوص انسان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ 2 گھنٹے تک میری کہانی سنتے رہے۔ انہوں نے فوج کو جنگی تربیت دینے کے بارے میں میرے خیالات کو بڑے غور سے سنا۔ جب میں نے یہ کہا کہ ہم افسروں کی ذہنی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کر رہے تو انہوں نے اس سے پورا اتفاق کیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جب یہ کھلا راز ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا راز تحقیق میں ہے تو پھر ہم فوج میں تحقیق کی کیوں حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ میں جب اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا تو ایک مرحلے پر انہوں نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک سگریٹ پی لوں۔ اب مجھے سگریٹ سے سخت نفرت ہے، اس لیے میں نے سگریٹ نوشی کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس پر وہ مسکرائے اور کہا وہ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ جب میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا تو وہ فرمانے لگے کہ وہ کوشش کریں گے کہ مجھے فوج کے بارے میں میرے خیالات کو آزمانے کا موقع ملے۔ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے اپنے گھر کے قریب ایک ہوٹل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ کل دوپہر کا کھانا مجھے وہاں ان کے ساتھ کھانا ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب میں دوسرے روز ہوٹل میں پہنچا تو میں نے وہاں انہیں بریگیڈیئر افتخار رانا کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔